السلام علیکم۔ ناول آپ بائی نور فاطمہ کی یہ قسط نمبر 2 ہے۔ سرخ اینٹوں والی قدیم تاثر دیتی محل نما عمارت سرے شام سورج کی روشنی پڑنے سے چمک رہی تھی۔ بارش کے بعد ارد گرد کا علاقہ سبز رنگ میں افسانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ گاؤں کے درختوں، فصلوں اور پگڈنڈیوں سے دور حویلی کے صحن کی طرف آؤ تو وہاں رکھے صوفوں میں سے ایک پر سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے بدر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے سفید کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ فنڈز ذرا کم ہے اس بار بدر صاحب، آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہ مجھے پارٹی فنڈز کی ضرورت ہے، نہ مجھے یہاں کی فکر ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے لائٹر جلاتا سگار سلگا رہا تھا۔ آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ووٹ لینا مشکل ہوگا۔ یہ ضلع ہمارا ہے واصف صاحب، یہاں بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی۔ آپ جہاں زیب چودھری کا بتائیں، کل اس نے میرے بارے میں کوئی بیان دیا تھا اخبار میں۔ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا جیسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ وہ خفا ہے، آپ کو اس سے معاملات بہتر کر لینے چاہیے۔ اس کے علاقے میں اس کی مانی جاتی ہے، وہاں آپ کو کافی ووٹ مل سکتے ہیں۔ اب میں اس شخص کی بھی منت کروں؟ اس کی آواز میں ناگواری سمٹ آئی۔ منت کرنے کا نہیں کہہ رہا بدر صاحب، وہ ٹیک لگائے پیچھے کو ہوا۔ پارٹی نے اس کی جگہ آپ کو ٹکٹ دیا ہے، وہ پارٹی سے وفادار ہے اس لیے خاموش ہے، لیکن در پردہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے تعلقات بہتر کر لیں ورنہ آپ کو مشکل ہوگی۔ چھوڑیں واصف صاحب، اس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ پارٹی لیڈرشپ سے بات کروائیں میری، جہاں زیب پہلے ہی میرے بارے میں کافی باتیں کر چکا ہے۔ چیئرمین سے بات کریں، مجھے ان کی پارٹی نہیں، ان کی پارٹی کو میری ضرورت ہے۔ الیکشن جیتنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل آپ لوگوں کو ہوگی۔ جہاں زیب چودھری کا معاملہ حل کریں، ورنہ جس طرح میں حل کروں گا وہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ آپ کچھ مت کریں، میں ذاتی طور پر یہ معاملہ دیکھتا ہوں۔ ان کی آواز مدھم ہوتی ہوتی حویلی کے اس حصے تک آئی جہاں حریرہ اور یوسف ٹھہرے تھے۔ حریرہ کے ہاتھ میں بندوق تھی جس سے وہ آسمان کا نشانہ لیے ہوئے تھا۔ نیچے ٹھہرا ملازم پرندہ ہوا میں چھوڑتا اور حریرہ ہر بار چوک جاتا تھا۔ نظریں پرندے پر جمائے اس نے ایک بار پھر گولی چلائی۔ نشانہ خطا ہوا، اس نے جھنجھلا کر بندوق نیچے کی۔ مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ ساری زندگی گاڑیاں چلائی ہیں، بندوق کیسے چلاؤ گے؟ رائفل اٹھا کر چیک کرتے یوسف نے افسوس سے سر ہلا کر اسے دیکھا۔ ساری زندگی گاڑیاں چلانا ان بندوقوں کو چلانے سے بہتر ہے جن سے لوگوں کو مارا جائے، وہ خفگی سے بولا۔ بندوق سے لوگوں کو نہیں، اپنے مخالف لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ایسی تعویلات غلط کام کو صحیح ثابت نہیں کر سکتی۔ تم نے جو سمجھنا ہے سمجھ سکتے ہو۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حریرہ نے بندوق میز پر رکھتے صحن میں رکھی کرسیوں کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یوسف کا سر اٹھا، نظر کرسیوں پر گئی۔ واصف جمشید، بدر بھائی ان کی پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی اور نہیں الیکشن لڑتا تھا مہاراں سے؟ جہاں زیب چودھری تھا اس کی جگہ اس مرتبہ بدر بھائی کھڑے ہو رہے ہیں۔ جہاں زیب چودھری جیتنے دے گا بدر بھائی کو؟ وہ آنکھیں سکیڑے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو بدر سے سلام کرتے اب اٹھ کر جا رہا تھا۔ ان کی پارٹی نے خود آفر کی تھی، سنبھال لیں گے جہاں زیب چودھری کو یہ لوگ خود ہی۔ وہ کاندھے اچکاتے فوراً کھڑا ہوا۔ بدر ان کی طرف آ رہا تھا۔ اسے بندوق چلانی نہیں آئی؟ بدر نے حریرہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں سیکھنی، وہ خفگی سے بولا۔ وجہ؟ ایک ابرو اچکاتے اس نے یوسف کے ہاتھ سے رائفل لی۔ یہ لوگوں کو مارتی ہے، لوگ اس سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور اس سے پہلے کوئی تمہیں مارے تم لوگوں کو مارنا سیکھ لو۔ رائفل سیٹ کرتے اس نے ملازم کو ابرو سے اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ میں تھاما پرندہ بلند کیا۔ حریرہ تھوڑا سا یوسف کے نزدیک ہوا، وہ بدر کو دیکھ رہا تھا۔ بدر بھائی کو خود آفر دی ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ان کو بدر بھائی کی ضرورت تھی حریرہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بدر بھائی کو نہ نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ بدر عبداللہ حاکم مزاج شخص ہے، لوگ اس کے لیے محکوم، اس کے ایک اشارے کے منتظر، ایک حکم کے پابند۔ لوگ بدر عبداللہ کو نہ نہیں کیا کرتے۔ وہ بدر کو دیکھ رہا تھا۔ رائفل سیٹ کرتے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی، آنکھیں فوکس تھیں۔ دور کھڑے ملازم نے اس کا اشارہ ملتے پرندے کو ہوا میں چھوڑا۔ بدر نے ٹریگر دبایا، گولی سیدھا ہوا میں اڑتے پرندے کو لگی۔ وہ پرندہ نیچے گرا۔ یوسف مسکرایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی عزت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ بدر عبداللہ سے ڈرتے ہیں۔ رائفل نیچے پھینکتے بدر نے مڑ کر حریرہ کو دیکھا جو کچھ متاثر ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔
مارنا سیکھ لو ہریرا، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے۔ بے تاثر انداز میں کہتے وہ اب اندر جا رہا تھا۔ یوسف کی نظر اس کی پشت پر تھی۔ پھینکو اسے یار، ایک نشانہ تو میرا بھی ایسا بنتا ہے۔ پیچھے ٹھہرا ہریرا اب کچھ زور سے ملازم سے کہہ رہا تھا۔ چچا کے سامنے پانی رکھتے اس نے ذرا کی ذرا نظر دادی پر ڈالی، جو ساتھ والی چارپائی پر بیٹھی اینک لگائے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پھر دوسری نظر چچا پر ڈالی، وہ نوالے بنا رہے تھے۔ خولا نے پورے دن کی ہمت جمع کی۔ میں خالہ کی طرف چلی جاؤں چچا؟ چچا کا اور دادی کا دونوں کا ہاتھ بیک وقت تھما، نظر بھی بیک وقت اٹھی۔ وہ ڈٹھائی سے وہیں کھڑی رہی۔ ہرگز نہیں، اعتراض سب سے پہلے دادی نے کیا۔ دادی؟ وہ احتجاجاً بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کس لیے جانے؟ محجبین کے کسی رشتہ دار کو کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے تھے، انہوں نے خالہ کے گھر پہنچا دیے، وہی اٹھانے ہیں۔ کل محجبین کی بہن کی شادی پر وہی پہنوں گی۔ شیر دل کو بھیج دو، وہ لے آئے گا۔ وہ لے ہی نہ آئے دادی، 1000 منتیں کروائے گا۔ کسی اور کو بھیج دو، وہ قطعاً راضی نہیں تھی۔ میرے باپ کے ملازم گھوم رہے ہیں نا یہاں۔ خولا خفا ہوئی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ان کی بحث کو طویل ہوتے دیکھ چچا کو ٹوکنا پڑا۔ کسی کے ساتھ نہیں چچا، یہ دوسری گلی میں تو گھر ہے۔ اب تو ہرگز نہیں، ان کا بیٹا۔ چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہوتی اور دادی اور پوتی ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کونوں میں جا بیٹھتی، چچا نے اجازت دے کر گویا معاملہ حل کر دیا۔ ایسے کیسے؟ اے خولا رک! وہ دادی کی ڈانٹ سنے بغیر شکریہ کہتی فوراً دروازے سے نکلی تھی۔ گھر کے سامنے کھیت تھا، دائیں طرف کچا راستہ جو 2 گھر چھوڑ کر گلی میں مڑ جاتا۔ وہ دوپٹہ سر پر اچھے سے پھیلاتے گلی میں مڑتی چلی گئی۔ چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ بیری والے گھر کے سامنے رکتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے گزرے اور پھر دوسری طرف سے قدموں کی آواز آنے لگی، پھر کنڈی گرائے جانے کی آواز ابھری۔ اور 3 سال بعد خولا بلال نے اپنے سامنے اس شخص کو دیکھا تھا، چند فٹ کے فاصلے پر، چند قدموں کی دوری پر۔ جو پتھر ہوا تو مٹی کا ڈھیر بھی بنا، ساکت ہوا تو کمال ہوا، نگاہیں منجمد ہوئیں تو خوب ہوئیں، وقت رکا تو ہواؤں نے بھی دم ساد لیا۔ خالہ گھر پر ہیں؟ وہ نہ پتھر ہوئی نہ ساکت، نہ ہواؤں نے اس کے لیے دم سادھا، نہ آسمان نے ہوا روکی۔ کعب کو یکدم ہوش آیا، پھر وہ دائیں طرف ہوا۔ خولا نے قدم اندر رکھے۔ خولا، اپنے الفاظ سنبھال کر رکھو کعب، میں نے سماعت کھو دی ہے۔ رک کر اسپاٹ انداز میں کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ کعب کے گلے میں گلٹیوں بھری، پھر وہ سر جھٹکتے آگے بڑھا۔ کمروں کے سامنے صحن سے گزر کر ڈھیروں درختوں کے بیچ سبزے پر چارپائی ڈالے آم کے درخت تلے صفیہ بیٹھی تھی۔ پکتے آموں کی بھینی بھینی خوشبو سارے صحن میں پھیلی تھی۔ خولا ان سے ملتی وہیں بیٹھی۔ وہ کچھ فاصلے پر رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اکیلی آئی ہو؟ ہمیشہ کی طرح۔ وہ غالباً پہلے بھی آتی رہی تھی۔ کعب چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اماں ٹھیک کہتی تھیں، سامنے خولا نہیں، خولا بلال بیٹھی تھی۔ چاول بنائے تھے دوپہر میں، بیٹھو لے کر آتی ہوں۔ اسے وہیں بٹھاتی کچن کی طرف بڑھنے لگیں۔ پلیٹ میں ڈال کر دے دیں، جلدی جانا ہے، سوٹ بھی لیتی آئیے گا، وہی لینے آئی تھی۔ صفیہ سر ہلاتے اندر کی طرف بڑھیں تو اس نے چھری اٹھاتے پالک کاٹنا شروع کر دی۔ وہ اس گھر سے مانوس لگتی تھی۔ کعب اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ تو تم اب مجھے سنو گی بھی نہیں؟ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ کیا ایک وضاحت بھی نہیں خولا؟ وہ واقعی سماعت کھو چکی تھی۔ میں نے رجب کو نہیں مارا۔ خولا کا ہاتھ رکا، نظر اٹھی، غضب ہوا۔ کعب آواز کو نظروں کی زبان مار دیتی تھی۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہے تو بجا تھا، وہ آنکھوں سے اس کو چپ کرا دیا کرتی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں مسات۔ اس کی زبان پھسلی۔ خولا اس لفظ پر کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہیں گزرے منظر بیک وقت ذہن کے پردے پر ابھرے۔ گاؤں کے کھیتوں میں چلتے 3 نفوس، چڑھ کر کچھ کہتی لڑکی، مزے سے کچھ سناتا لڑکا، ہنس کر ان دونوں کو ڈانٹتا کوئی ساتھی۔ کئی حروف کی باز گشت، کئی لفظوں کا قصہ، پھر اس کی آنکھوں میں اسپاٹ تاثرات آئے۔ میں 3 سال میں یہاں 300 مرتبہ آئی ہوں کعب، ایک بار بھی چچا کو نہیں بتایا، نہ پوچھا۔ آج پوچھ کر آئی ہوں، جانتے ہو کیوں؟ وہ اٹھی، چھری ہاتھ میں تھی۔ کعب وہیں بیٹھا رہا۔ کیونکہ اس گھر میں اب تک میری خالہ رہتی تھیں، لیکن اب اس گھر میں میرے بھائی کا قاتل بھی رہتا ہے۔ میرے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر خولا واپس نہ آئے تو اس کا قاتل ڈھونڈنے کے لیے پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تپش بھرے لہجے میں کہتے اس نے چھری زور سے چارپائی پر ماری۔ وہ وہیں اٹک گئی۔ کعب نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مار سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے تم اب کسی کو بھی مار سکتے ہو۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن میں تمہیں ضرور ماروں گی۔ وہ چھری وہیں چھوڑتی پلٹی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کعب کی نظر چھری پر گئی۔ وہ ہلکی سی ہل رہی تھی۔ اندر کچن سے اب باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ پلیٹ اور شاپر ہاتھ میں اٹھائے باہر نکلی۔ اس پر بنا نظر ڈالے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کعب کی نظر وہیں اٹکی رہی۔ اس کی باتوں کا برا مت منانا کعب، بھائی کھویا اس نے۔ صفیہ کی آواز قریب سے ہی ابھری تھی۔ کعب نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ چھری اٹھا رہی تھیں۔ برا نہیں لگتا، اذیت ہوتی ہے۔ وہ وہیں چارپائی پر لیٹ گیا۔ نظر درختوں کی شاخوں میں الجھنے لگی۔ وہ تجھ پر اعتبار نہیں کرتی، میں نے کبھی وضاحت نہیں دی۔ جو سمجھنا ہے سمجھتی رہے۔ وہ سنبھلی نہیں ہے، سنبھلنے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ صفیہ دکھ سے کہتے چارپائی پر بیٹھی۔ اس سے کہہ دو اماں، اس سے کہہ دو کہ مجھے قاتل سمجھنا چھوڑ دے۔ رجب دنیا کا آخری انسان ہوتا تب بھی اس کے بارے میں ایسا نہ سوچتا۔ اس کے چہرے پر کچھ ٹوٹنے جیسی شے تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ تم دونوں کس بات پر لڑے تھے کعب؟ کعب کی آنکھیں اوپر جمی رہیں۔ خولا یہاں آتی تھی؟ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ 3 سال سے آ رہی ہے۔ تجھ سے شکوے ہیں، مجھ سے نہیں۔ میں اکیلی ہوتی تھی تو وہ آ جاتی تھی، ہم مل کر باتیں کر لیتے۔ پھر وہ چلی جاتی تو گھر پھر سے اکیلا ہو جاتا۔ نورے رات کو سونے آ جاتی تھی میرے ساتھ۔ جیل سے چھوٹ گیا لیکن تو نے 1 سال تک آنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ اب گزرے 3 سالوں کے حال بتانے لگیں۔ وہ پچھلے کئی دن سے یہی سن رہا تھا۔ فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کا بیٹا شہر چلا گیا، فلاں یہ فلاں وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ اندر کے شور سے بچنے کے لیے باہر کا شور منظور تھا۔ خولا بلال نے خود کو کعب عباس کے لیے بدل لیا تھا، باقی دنیا کے لیے نہیں۔ یہ زیادہ اذیت دیتا تھا۔ 4 کمروں کے گھر میں مصنوعی پھولوں والی سیج سے گھر کی دیواروں پر سجاوٹ کی گئی تھی۔ سامنے قطار میں بنے کمروں میں سے پہلے کمرے سے نکلتی خولا نظر آ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی لمبی قمیص پہن رکھی تھی۔ پوری قمیص صاف تھی سوائے بازو اور دامن کے، جس پر سفید موتیوں سے ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ سر پر شفون کا سیاہ دوپٹہ تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور لپ گلوز لگا رکھا تھا۔ آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل ڈالا تھا۔ کمرے سے نکلتے وہ دروازے تک آئی، پھر باہر دیکھا۔ مردوں کے لیے سامنے پنڈال لگایا گیا تھا۔ بارات آنے والی تھی اور ابھی تک شیردل پھول لے کر نہیں آیا تھا۔ شیردل نہیں آیا ابھی تک؟ اس نے پلٹ کر نین تارا کو دیکھا، پھر دروازے کو۔ تمہارے بھائی کو کوئی کام کہو اور وہ وقت پر کر دے، ہو سکتا ہے ایسا؟ دوپٹہ سر سے پھسلنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر وہ درست کیا۔ تم لوگوں کو بھی پہلے یاد نہیں رہتا سامان۔ نین تارا دروازے کی دوسری طرف آ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھول کر وہ دونوں باہر جھانک رہی تھیں۔ میرا کیا قصور؟ بڑی بن کر کون گھوم رہی ہے؟ بڑی بنا کون رہا ہے؟ سارے تم لوگ سست ہو۔ اختتام پر اس کی آواز آہستہ ہو گئی۔ تھوڑے سے کھلے دروازے سے اسے منشی چچا کے ساتھ کوئی آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ فوراً دروازے سے دور ہٹی، لیکن نین تارا کو یہ موقع نہیں مل سکا۔ دروازہ کسی نے زور سے کھولا اور پٹ سیدھا نین تارا کے ماتھے پر جا لگا۔ وہ گرا کر دور ہوئی۔ مقابل یکدم بوکھلایا، پھر تھما، نظر اٹکی اور اٹک کر رہ گئی۔ گلابی رنگ کے لباس والی لڑکی کو دیکھ کر وہ چند پل کو ہر منظر بھول گیا۔ پھر پیچھے سے کوئی آواز کانوں میں پڑی تو وہ چونکا۔ آئی ایم سوری۔ سفید شلوار قمیص پہنے وہ یوسف عبداللہ تھا۔ اس کے پیچھے آتا بدر یکدم رکا۔ نظر دروازے کے ساتھ ماتھا تھام کر کھڑی لڑکی پر گئی، پھر اس کا ہاتھ پکڑتی دوسری لڑکی پر جو فکر مندی سے اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نین تارا نے سر ہلایا، پھر ہاتھ کو دیکھا۔ ننھی سی خون کی 2-4 بوندیں ہاتھ پر لگی تھیں۔ خولا جیسے یکدم ساکت ہوئی۔ اس کا ہاتھ تھاما، پھر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ اندھے ہیں، دیکھ کر نہیں دروازہ کھول سکتے؟ وہ سیخ پا ہوئی۔ سوری، نظر نہیں پڑی ان پر۔ یوسف مزید بوکھلایا جب پیچھے ٹھہرا بدر آگے کو ہوا۔ محترمہ، غلطی آپ کی دوست کی بھی ہے، دروازے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کچھ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ خولا کا خون کھولا۔ اچھی بات ہوتی اگر آپ اپنے یہ جو بھی ہیں ان کی غلطی مانتے اور معافی مانگتے، لیکن نہیں، معافی مانگنے سے تو آپ لوگوں کی شان میں کمی آتی ہے۔ خولا بس کرو، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان کے مزید جوہر دکھاتی، نین تارا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پیچھے سے آتے منشی چچا کچھ نہ سمجھی سے آگے کو ہوئے۔ سب ٹھیک ہے؟ چوٹ لگ گئی نین کو ان کی وجہ سے۔
وہ نین تارا کا ہاتھ تھامتی اسے ساتھ رکھی چارپائی پر بٹھا رہی تھی۔ چند خواتین ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ غلطی سے ہوا ہوگا، صاحب آپ اندر چلیں، یہ دائیں طرف بیٹھک ہے۔ منشی چچا اس کی پٹر پٹر چلتی زبان سے گھبرا کر جلدی سے ان دونوں کو آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ بدر نے سر جھٹکتے قدم آگے بڑھائے لیکن یوسف وہیں رک گیا۔ معذرت چاہتا ہوں خاتون، میں واقعی آپ کی موجودگی سے ناواقف تھا۔ نین تارا نے ذرا سی نظر اٹھائی۔ کلین شیو چہرے والا نوجوان جو شرمندگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے نظر پھیر لی۔ یوسف نے رک کر ان نظروں کو دیکھا، پھر الٹے قدموں پیچھے مڑا، رک کر ایک نظر خولا پر ڈالی، پھر نین تارا پر، پھر خولا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے پر کچھ تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا۔ کل تک لگ رہا تھا اچھا انسان ہے، آج لگ رہا ہے اچھائی ان صاحب کو جانتی بھی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے سیاہ دوپٹہ سے نین تارا کا خون صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ غلطی بدر کی نہیں، دوسرے لڑکے کی تھی، اور وہ معافی مانگ کر گیا ہے۔ احسان کیا ہے نا، تم چلو اس پر کوئی دوائی لگاؤ۔ چچی صحیح کہہ رہی تھی، پیاری لگ رہی ہو تو کوئی نظر لگائے گا، نظر لگا کر گیا ہے کوئی یقیناً۔ نین تارا کے کوہنی کو تھامتے وہ خود بھی کھڑی ہوئی، پھر قہر بار نظر سے بیٹھک کو دیکھا۔ منشی چچا تو بچھے ہی جا رہے تھے ان صاحب کے آگے۔ رخ پھیرتے اس نے محجبین کو بلایا تاکہ وہ نین تارا کو کوئی دوائی لگا دے، اور خود کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ ارادہ بند کرنے کا تھا جب اسی لمحے کوئی اندر آیا۔ خولا بال بال ٹکرانے سے بچی۔ سارے مرد اندھے بن کر گھوم رہے ہیں آج، تڑخ کر کہتے وہ رکی، پھر آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ کعب عباس ہاتھ میں پھول تھامے وہیں جم گیا تھا۔ جانے وہ کس مرد کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ واقعتاً بینائی کھو دیتا تو جائز تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے وہ گاؤں کے پرانے کنویں سے پانی بھر کر کچے راستے پر ڈالتا تو بجا تھا کہ راستہ پکا ہو اور کوئی قدم لڑکھڑائے نہ۔ وہ ہاتھوں میں تھامے گلاب یہاں ڈھیر کرتا اور ساری دنیا کے باغوں سے پھول چن کر لاتا تو جائز تھا۔ پھول لائے ہو؟ وہ سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ساری دنیا کے۔ لہجہ دھیما ہو گیا۔ خولا نے جھپٹ کر شاپر پکڑا۔ سنو، مجھے مت پکارا کرو کعب عباس، بخدا تمہاری نفرت زہر سے موت بن کر دوڑنے لگتی ہے۔ کعب کا چہرہ تاریک پڑا۔ وہ پھول اٹھائے ساتھ والی دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں بیٹھک اور 2 کمرے تھے۔ ایک میں محجبین کی بہن شبنم دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اس کا ارادہ پھول رکھ کر دوسری طرف جانے کا تھا کہ بھوک سے برا حال تھا۔ جب تیزی میں چلتے وہ یک دم بائیں طرف کو ہوئی۔ فون کان سے لگائے بدر قریب سے ہی گزرا تھا۔ حویلی والے مرد آنکھیں وہیں رکھائے ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ قریب سے گزرتا بدر رکا۔ اب رو اٹھے، پھر وہ موبائل نیچے کرتا اس تک آیا جو آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن بدر کے سامنے آنے پر رکی۔ تم برائی کر رہی ہو، میں جانتا ہوں میری کر رہی ہو، اونچا بول سکتی ہو۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ڈر سے آہستہ کہہ رہی تھی؟ اس نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ تم مجھ سے خوف زدہ نہیں ہو؟ مجھے خوف زدہ ہونا نہیں آتا، آپ سے تو ہرگز نہیں آتا۔ مجھے بدتمیز لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اس کے چہرے پر ضبط چھلکا۔ بہت شکریہ بتانے کا، آئندہ میں مزید بدتمیزی سے پیش آؤں گی۔ تم بے وقوف ہو، باخدا ہو۔ بے وقوف ہونا ظالم ہونے سے بہتر ہے۔ تم میرے سامنے مجھے ظالم کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوا، نہ صرف حیران، بے یقینی کی حد تک حیران۔ زمین پر زمین والے ظالم ہیں، فہرست بنائیں، میں آپ کو پہلے نمبر پر رکھوں گی۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلتی محترمہ؟ بہرے ہو جائیں۔ حد ادب، جانتی ہو کس سے مخاطب ہو؟ میرے ادب کی حد یہیں تک تھی۔ کچھ دن پہلے گھر آ کر نین تارا کو کہہ رہی تھی کہ خواہ مخواہ بدنام کر رکھا ہے آپ کو، اب کہتی ہوں صحیح بدنام کر رکھا ہے۔ بدر نے بمشکل ضبط کیا۔ وہ زبان دراز تھی اور باخدا تھی۔ تمہارے بارے میں میری رائے بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ فرق پڑتا ہے؟ وہ بیزاری سے کہتے جانے لگی، پھر رکی۔ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ میں آپ کو کیسے جانتی ہوں؟ بدر عبداللہ صاحب، میرے علاقے میں ہر دوسرا شخص آپ کو برا کہتا ہے اور سمجھتا ہے، میں آپ کو ایسے جانتی ہوں۔ وہ اپنا سیاہ دوپٹہ اکٹھا کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بدر وہیں ٹھہرا رہا، ہونٹ بھینچے، پھر سر جھٹکا۔ آئندہ اس لڑکی سے سامنا ہوا تو وہ دیکھ لے گا اسے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک ہاتھ جیب میں ڈالے وہ کچھ گنگنا رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر کوئی ٹیکسٹ پڑھتے وہ مڑ کر دائیں کمرے کی طرف پڑھا۔ دروازہ کھولتے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب رکا۔ کمرے میں خاقان اور حسینہ موجود تھے۔ کوئی اہم گفتگو چل رہی ہے کیا؟ وہ مسکان کے بیزار چہرے کو دیکھتا اندر آیا، پھر بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھا، پاؤں لمبے کر لیے۔ باپ کے سامنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ خاقان نے اسے گھورا۔
میں تمیز سے بیٹھتا تب بھی آپ کی عزت زیادہ نہ ہوتی، جیسے میں بدتمیزی سے بیٹھا ہوں تو آپ کی عزت کم نہیں ہوئی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہریرہ، حسینہ نے اسے گھورا۔ با ادب والدہ۔ وہ پھر بھی ویسے ہی بیٹھا رہا۔ خاقان اب کی بار اسے نظر انداز کرتے مسکان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنا فیصلہ اپنی ماں کو بتا دینا، مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ وہ چہرے کو سخت کرتے وہاں سے چلے گئے تو موبائل پر مصروف ہریرہ نے اب کی بار اپنی ماں کو دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، جواب مسکان کی طرف سے آیا تھا۔ اچھی بات ہے، ہاں کر دو، لیکن کس سے؟ بدر سے۔ بہت بری بات ہے، منع کر دو۔ وہ اچھل کر سیدھا ہوا۔ مجھے کون سا شوق ہے، بابا ہی پیچھے پڑے ہیں۔ وہ بیزار تھی۔ تکیہ اٹھا کر ہاتھ میں تھاما ڈائجسٹ پھر سے سامنے رکھا۔ بالوں کو کیچر میں باندھے وہ چشمہ لگائے سادہ چہرے والی لڑکی تھی۔ یہ نادر خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا؟ اب کی بار اس کا رخ براہ راست اپنی ماں کی طرف ہوا۔ بچپن سے طے ہے یہ، عبداللہ بھائی نے ہی ہاتھ مانگا تھا مسکان کا۔ چچا کو مرے دوسرا سال ہے امی۔ بدر تو زندہ ہے نا؟ وہ زندہ ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ مسکان ان کے لیے بہن جیسی ہے۔ نہ مجھے اس کی بہن بننے کا شوق ہے نہ بیوی، اپنے پاس رکھو اپنے بھائی کو۔ مسکان تڑخ کر گویا ہوئی۔ اتنے اچھے تو ہیں وہ خفا ہوا۔ پتہ نہیں کون سی اچھائی ہے سوائے شکل اچھی ہونے کے، ذرا جو کسی سے ڈھنگ سے بات کر لے، مزاج یوں ہے جیسے پوری دنیا اس کے قبضے میں ہو۔ وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ حسینہ افسوس سے سر ہلاتے اٹھی۔ تم سوچ لو مسکان، پھر جواب ہاں میں دے دینا۔ وہ کروفر سے چلتی باہر بڑھی تو ہریرہ اٹھتا بیڈ پر دھڑام سے نیم دراز ہوا اور مسکان کو غور سے دیکھا۔ تم واقعی میں بدر بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میرا مطلب ہے بدر بھائی سے۔ میرے سامنے اس کی تعریف کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ڈائجسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہریرہ نے آنکھیں سکیڑی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مسکان کا دل پل بھر کو تھما، پھر نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ بکواس نہ کرو۔ بتا سکتی ہو؟ وہ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مار بھی سکتی ہوں، شکل گم کرو۔ ہریرہ بدمزہ سا اٹھا۔ یو نو وٹ، تم بدر بھائی کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ اس کی گود میں رکھا تکیہ کھینچ کر نیچے پھینکتا باہر بڑھا۔ تکیے پر رکھا ڈائجسٹ نیچے گرا۔ ہریرہ! مسکان پیچھے چلائی لیکن وہ اسے انسنا کرتا اب گیلری کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا تو صوفے پر بیٹھ کر فائل دیکھتے خاقان چونکے، پھر اسے دیکھتے ابرو اچکائے۔ بدر بھائی مسکان سے شادی نہیں کریں گے بابا، بہتر ہوگا اس بات کو رہنے دیں۔ وہ ان کے سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھتا سنجیدگی سے کہنے لگا۔ تم یہ بات بدر کے لیے کہہ رہے ہو یا مسکان کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہیں گے، سب سے بڑھ کر بدر بھائی نہیں مانیں گے۔ میں اسے راضی کر لوں گا۔ انہوں نے صوفے پر پیچھے کو ہوتے غور سے ہریرہ کو دیکھا۔ آپ کی بات تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تمہاری تو مانے گا نا؟ ہریرہ لمحے بھر کو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ چاہتے ہیں میں بدر بھائی سے کہوں کہ وہ میری بہن سے شادی کر لیں؟ اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ کیا ہوگا اگر تم اپنی بہن کی خوشی کے لیے جھک جاؤ؟ آپ کو شاید علم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مسکان اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے کہ میں بدر بھائی کے سامنے اس کا رشتہ پیش کروں۔ خاقان آگے کو ہوئے، پھر سگار سلگایا۔ بدر اور ان میں واحد مشترک عادت یہی تھی۔ تم غلط ہو کہ مسکان بدر کے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ وہ جیسا بھی انسان ہو لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں انہیں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا لیکن لہجے میں اب بھی احترام تھا۔ وہ اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا باپ اس کا رول ماڈل تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بدر کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ بالکل، ہر انسان سے زیادہ۔ اس نے گردن اونچی کی۔ خاقان محظوظ سا مسکرائے۔ او ہریرہ، تم بدر کو نہیں جانتے، تم اسے 1% بھی نہیں جانتے۔ سگار ایش ٹرے میں رکھتے وہ اٹھے اور کھڑکی کی طرف بڑھے۔ ہریرہ انہیں کچھ خفگی سے دیکھتا رہا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ بدر کون ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ وہ ایک بہت اچھا زمیندار ہے جسے لوگوں کا بہت احساس ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک ظالم شخص ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے وہ بہت امیر ہے، لیکن اس کا باپ اور وہ دونوں انہی لوگوں کی زمینیں چھین کر امیر بنے ہیں۔ وہ طاقتور ہے لیکن وہ اس طاقت پر مغرور ہے۔ وہ دولت مند ہے لیکن وہ اس دولت پر متکبر ہے۔ تم اسے اچھا سمجھتے ہو تو اسے اچھا سمجھنا چھوڑ دو بیٹے۔ بدر عبداللہ اچھا انسان نہیں ہے۔ ایسا مت کہیے، اس سے برا لگا تھا۔ یہ سچ ہے بیٹے، بدر عبداللہ کسی دیو ملائی داستان کا سفید گھوڑے والا شہزادہ نہیں ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ہے، وہ مفاد پرست آدمی ہے،
جہاں بات اس کے فائدے کی ہوئی وہ اپنے بھائی، وہ لمحے بھر کو رکے، سوتیلے بھائی کو بیچنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، ہم سے تو پھر اس کا تعلق سگے رشتے کا بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی میرے کزن تھے، تو تم سوچو بدر اپنے فائدے کے لیے ہمیں بھی بیچ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ انہیں پسند نہیں کرتے، اس نے خفگی سے کہا۔ اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ وہ ہنسے۔ میں سچ بولتا ہوں، تم ایک دن جان لو گے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ وہ ایک دن ہمیں اپنی سلطنت سے یوں باہر نکالے گا جیسے ہم اس پر بوجھ ہوں، اور وہ ٹھیک کرے گا کیونکہ ہم واقعی اس پر بوجھ ہیں۔ مجھے یقین نہیں، وہ ایسے بالکل نہیں ہے۔ وہ بضد تھا، اسے بدر کے بارے میں کہی گئی باتیں ناگوار گزری تھیں۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم کبھی قبرستان جانا، وہاں سامنے ایک شخص کی قبر ہوگی، نام میں یاد نہیں رکھتا، لیکن اس کی قبر پر اس کے بیٹے نے ایک پھول کا پودا لگایا تھا۔ مجھے وہ پودا یاد رہ گیا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہیں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ تو اس لیے ہریرہ کہ اس شخص کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ انہوں نے مڑ کر ہریرہ کو دیکھا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی کئی ایکڑ زمین تھی جس پر بدر نے قبضہ کر لیا تھا، اس کے بچوں کا واحد سہارا۔ اس کے آباء و اجداد کی زمین کو اب تمہارے فرشتہ صفت بدر بھائی کے پاس ہے۔ اس نے کیس کیا اور بدر نے بدلے میں اس کے بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ مفلوج ہو کر ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا۔ لیکن رکو، کیونکہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے تو وہ ازراہ ہمدردی اس کے جنازے میں گیا، وہاں فاتح پڑھ کر ایصال ثواب کی دعا کی، اور اپنے گاڑی میں آ کر اس نے میرے سامنے حقارت سے اپنے ہاتھ صاف کیے، کیونکہ وہ ان کسانوں سے ہاتھ ملا کر آیا تھا جن پر وہ رحم کی نگاہ چھوڑو نگاہ بھی نہیں ڈالتا۔ اس بوڑھے کا خاندان آج بھی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے، اور بدر نے ان کی زمین آج تک واپس نہیں کی۔ وہ واپس ہریرہ کے سامنے آئے۔ بدر سفید نہیں ہے، وہ سیاہ ہے اور اسے اپنی سیاہی پر فخر ہے۔ وہ تمہارا دی گریٹ اینجل نہیں، شیطان صفت آدمی ہے۔ اور آپ اسی شیطان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے تلخ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر خاقان لمحے بھر کو چپ ہوئے، پھر کاندھے اچکائے۔ کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ دنیا کے لیے کیسا بھی ہو لیکن اپنی عورت کے ساتھ وفا نبھائے گا۔ نہیں بابا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ وہ ضبط سے کھڑا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بدر بھائی کے کروڑوں کی جائیداد میں اپنی بیٹی کے مستقبل سے زیادہ دلچسپی ہے۔ بدر بھائی کی جائیداد مطلب آپ کی جائیداد، آپ کو اپنی بیٹی کی نہیں، بدر بھائی کی جائیداد کی فکر ہے۔ ایسا ہی ہے، انہوں نے تردید نہیں کی۔ میں اور بدر یہاں ایک جیسے ہیں ہریرہ، مجھے اس کی جائیداد میں دلچسپی ہے اور اسے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا یا پھر… وہ رک گئے۔ ہریرہ ضبط سے انہیں دیکھتا رہا۔ یا پھر کیا کریں گے؟ میں کسی اور طرح دیکھ لوں گا، لیکن بہتر ہوگا کہ تم اپنی بہن کے مستقبل کا سوچو اور بدر کو مناؤ۔ وہ سگار ہاتھوں میں تھامے دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ اور میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا بابا، آپ بھی یاد رکھیں، کم از کم اب نہیں جبکہ آپ یہ شادی صرف دولت کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ سختی سے کہتا باہر بڑھ گیا۔ خاقان نے کچھ نہیں کہا۔ سگار کا دھواں فضا میں چھوڑتے انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ پہلا راستہ ہے ہریرہ، میں دوسرا راستہ بھی چن سکتا ہوں، وہ دھیرے سے بڑبڑائے۔ یہ اگلے سپہر کی بات تھی جب شیر دل کے آگے چلتی خولا کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ وہ سرخ رنگ کا لمبا پیروں تک آتا فراک پہنے ہوئے تھی۔ شیفون کا دوپٹہ بار بار سر سے پھسل جاتا، دوپٹے سے جھلکتے سیاہ لمبے ریشمی بال ہلکے نم تھے۔ چادر سینے پر اوڑھ رکھی تھی، چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا سوائے آنکھوں میں ڈالے گئے کاجل کے۔ خولے آہستہ چلو، شیر دل کی ہمت جواب دے گئی تو وہ وہیں رک گیا۔ تیز چلتی خولا رک کر پیچھے مڑی۔ شیر جلدی چل، ولیمہ شروع ہو جائے گا۔ تو کس نے کہا تھا کہ سستی سے پڑی رہو، جلدی تیاری کر لیتی۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھے گہری سانس لے رہا تھا۔ اب آ گئی نہیں تو کیا کروں، میں نے تیاری بھی نہیں کی۔ اس نے سفید چادر کاندھے پر پھیلائی۔ ارد گرد گھاس تھی جن پر پیلے پھول کھلے تھے۔ وہ دونوں بیچ راستے میں ٹھہرے تھے۔ میرے کپڑے دیکھیں، بغیر استری کے پہن کر آیا ہوں، جانا ضروری ہے ولیمے میں۔ شیر دل آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ خولا نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا لیے۔ تو سلامی کے پیسے چچا مفت میں بھرے، چچا مصروف ہیں، تمہاری بہن تو ہے ہی آدم بیزار مخلوق، چچی اور دادی کو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے۔ اب ایسے میں اور تم ہی تھے جنہیں اپنی رقم کا حساب چکانا تھا۔ مانا مہاجبین میری دوست ہے لیکن 2000 کی سلامی۔ اس کی چلتی زبان رکی۔ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی۔ راستہ مختصر تھا، گاڑی کو گزرنے کے لیے ان دونوں کو گھاس میں اترنا پڑتا۔
خالہ نے اپنے سرخ فراک کو دیکھا، پہلے ہی بچا بچا کر پہنا تھا۔ دادی نے 100 سلواتیں سنائی تھیں سرخ رنگ کا سوٹ لینے اور پہننے پر، اب خراب ہو گیا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ خولے ہٹ یہاں سے، شیر دل گاڑی دیکھتے بوکھلایا۔ ایویں ہی ہٹ، گاڑی رکے گی، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ وہ ڈھٹائی سے کھڑی رہی، بیگ پر گرفت مضبوط ہوئی، اندر چھری رکھی تھی، اس نے زپ کھولتے وہ نکالی۔ سیاہ گاڑی پوری رفتار سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ خولہ کا دل بند ہونے لگا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے سفید فراک پر لعنت بھیجتی اور شیر دل کا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہٹتی، گاڑی یکدم رک گئی۔ شیر دل کی آنکھیں بند ہوئیں، خولہ نے رک کر سانس لیا۔ کمبخت ڈرا دیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے بفرے تیور لیے بدر باہر نکلا۔ خولہ کو سامنے دیکھتے تیش سے مزید بڑھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ اس کے سر پر پہنچا ہی تھا جب اس نے چھری نکالتے آگے کی۔ بدر بر وقت رکا، ورنہ چھری سیدھا اس کے سینے پر جا لگتی، لگی تو اب بھی تھی، ہلکی سی نوک اس کے عین دل کے مقام پر۔ قدم قابو میں رکھیں بدر عبداللہ۔ وہ سرخ لباس والی سیاہ نین کٹوروں میں دنیا جہان کا سحر لیے سختی سے بولی تو بدر عبداللہ کے قدم وہیں رکے۔ نظر دل پر گئی، پھر اس پر، سرخ لباس، سفید چادر، بنا میک اپ کے حسین چہرہ، ایک ہاتھ سے دوپٹہ درست کرتی، دوسرا ہاتھ چھری تھامے ہوئے تھا، لمبی پلکیں مڑی ہوئی تھیں۔ وہ رکا رہا، مقابل نے قدم روکنے کو کہا تھا، سامنے والے نے سانسیں تک روک لیں، پھر نظر جھکی، دل تھما۔ تمہارا ہر ہتھیار میرے دل کا نشانہ کیوں لیتا ہے محترمہ؟ وہ نظر اٹھ کر خولہ بلال پر گئی، اس نے جھٹ چھرا نیچے کیا۔ آپ کی رفتار روکنے کو رکھا تھا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری چھری تھی جس نے مجھے روکا تو تمہیں غلط لگتا ہے۔ بزدل مرد اپنی بزدلی کا اعتراف کبھی نہیں کرتے۔ شیر دل کا چہرہ سرخ پڑا، دادی صحیح کہتی تھیں، اس عورت کی زبان کے آگے خندق تھی، جس خندق میں اس نے جسے گرایا تھا وہ مسکرایا۔ تم مجھے بزدل کہہ رہی ہو؟ وہ مسکرانے کے بعد پچھتایا، اسے یہاں غصہ کرنا چاہیے تھا۔ ضرب المثل تھی، راستہ دیں۔ خولہ نے کچھ سختی دکھانی چاہی۔ نہ دوں تو؟ بدر نے ہاتھ پشت پر باندھ لیے، نظر اس پر جمائی۔ خولہ کا چہرہ سرخ ہوا، وہ نظر اس پر جمانے کے بعد اور زیادہ پچھتایا، اسے نظر پھیر لینی چاہیے تھی۔ چھری دل پر رکھ سکتی ہوں تو دل زخمی کرنا بھی آتا ہے، راستہ دیں۔ اس آدمی کی نظر ہٹ کیوں نہیں رہی تھی؟ بدر ویسے ہی ٹھہرا رہا، وہ آدمی نظر ہٹا کیوں نہیں پا رہا تھا؟ میں راستہ نہیں دوں گا خولہ، سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ وہ اس کا نام کیوں یاد رکھے ہوئے تھا۔ درخواست کر رہے ہیں؟ اس نے چھری بیگ میں ڈالی، پھر بھر بھر کر کاجل والی نظریں اٹھائیں۔ جو نظریں پھیرنا چاہ رہا تھا اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ تم بدر عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو، میں حکم دینے کا عادی ہوں۔ اب خولہ بلال کے سامنے کھڑے ہیں، میں حکم نہیں مانا کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے مرد کے سامنے کھڑی خولہ، جسے وہ دیکھ رہا تھا، اس نے ہاتھ سینے پر باندھے، گردن اونچی کی، وہ مغرور شخص کے سامنے ناز سے کھڑی تھی۔ انداز تبدیل کر لو لڑکی، میں یہ لہجے برداشت نہیں کیا کرتا۔ وہ اپنا لہجہ حکمیہ کر گیا۔ لہجہ تبدیل کریں بدر صاحب، میں ایسی ہی انداز کی عادی ہوں۔ اس نے رخ موڑ کر شیر دل کو گھورا، وہ خولہ کی گھوری سے ڈرتا 2 قدم آگے کو ہوا، پھر بدر کو دیکھ کر مسکرایا۔ مسکینیت، یتیمیت، غربت ہر تاثر چہرے پر سجا لیا۔ ہمیں راستہ دے دے سر، ہم راستے میں آنے اور راستہ روکنے کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ خولہ نے کھا جانے والی نظریں اس پر ڈالیں، بدر نے نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ خولہ کو دیکھ رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا، اس چہرے سے نظر ہٹانا فی الوقت ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ معاذت میری طرف سے تو ہرگز نہیں تھی۔ اس نے گردن اونچی کرتے اپنے سے اونچے قد والے مرد کو دیکھا۔ میرے راستوں میں آنا چھوڑ دو خولہ، راستے تبدیل کر لیں، میں انہی راستوں سے گزرتی ہوں۔ ڈٹھائی کا اختتام تھا تو اس پر تھا، کسی دن مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ دھمکی دے رہے ہیں؟ تنبیہ کر رہا ہوں، نظر انداز کرتی ہوں۔ سیاہ لباس والے مرد نے پشت پر بندھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ اس نے سوچا ایسے موقع پر وہ سامنے والے کے ساتھ کیا کیا کر سکتا تھا۔ دماغ نے کہا وہ سزا دیا کرتا تھا، دل مکر گیا، سامنے والی کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنا لباس سنبھالو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اسے یہاں لہجہ سخت کرنا چاہیے تھا، وہ حکم نرمی سے کیوں دے رہا تھا؟ اپنی سیاہ گاڑی سنبھالے اور ہمیں راستے سے گزرنے دیں۔ اسے حکم مان لینا چاہیے تھا، بدر عبداللہ کا حکم مانا جاتا تھا۔ درخواست کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ خولہ نے دل میں جمع ہوتے خوف کو خوفزدہ کیا۔ اگر کہوں کہ حکم دے رہی ہوں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا۔ حکم سر آنکھوں پر خانم،
اس کی زبان سے جو الفاظ پھسلے تھے، اس کے دماغ نے زبان کو قلم کرنے کا حکم جاری کیا۔ دل نے ملامت کی، کہنے کے بعد کہنے والے نے جانا وہ کیا کہہ گیا تھا۔ سننے والی کی آنکھ نے کوئی تاثر ابھرا، اسے الفاظ نہیں، ان الفاظ کا سامنے والے کی زبان سے ادا ہونا تعجب میں ڈال گیا تھا۔ سامنے والا راستے سے ہٹ گیا، وہ مزید یہاں رکتا تو زبان قلم کر دی جاتی، دل کو دھڑکنے کے عہدے سے برخاست کر دیا جاتا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر کوفت زدہ نہیں ہوا تھا، اس سے اپنی بے اختیاری پر تعجب ہوا تھا۔ شکریہ، کہنے والی نے شکریہ ادا کیا اور یوں کیا کہ گویا احسان کر رہی ہو۔ سننے والا رخ موڑتے پلٹا، وہ یکدم رکی۔ اب کی بار اس کے دل پر اس کا سر جا کر لگتا، چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ تم مجھے شکریہ کہہ رہی ہو؟ اب کی بار دماغ نے دربان کو زبان کاٹنے کا فرمان جاری کیا۔ وہ بات کو طول دینے کی کوشش کرنے میں گستاخی کر رہا تھا۔ آپ کو اپنے علاوہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ سرخ لباس میں سرخ رنگت والی لڑکی نے زبان کھولی تو اس کی زبان نے اس سے پناہ چاہی۔ مجھے تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حد ادب، اس کی زبان کو کٹ جانا چاہیے۔ اب کی بار اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنی زبان کو مزید گستاخی سے روکا۔ اندھے ہو جائیں۔ غصے سے سرخ پڑتی لڑکی نے پیچھے کھڑے لڑکے کی کلائی کھینچی، پھر وہ سیاہ لباس والے کے پاس سے گزرنے لگی۔ آئندہ سرخ رنگ پہن کر میرے سامنے مت آنا۔ بہت خوب، الفاظ سخت تھے، دماغ نے حکم واپس لیا۔ وہ پلٹی، پلٹ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں سرخ رنگ سے نفرت ترک کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ دماغ خاموش ہو گیا، زبان کو مزید کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ سنجیدہ چہرے سے پلٹ رہا تھا۔ خولا بلال کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اسے مزید غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سیاہ گاڑی کا مالک ہارن بجا رہا تھا، اس نے اپنی سواری روک رکھی تھی۔ گزرنے والی اپنا لباس تھامے اور گزر جائے، وہ حکم مان رہا تھا۔ خولا نے چادر درست کی، سرخ فراک کونوں سے تھاما، راستہ تبدیل نہیں کیا، وہ حکم رد کر رہی تھی۔ بدر کی گاڑی کے پاس سے گزرتے اس نے نظر اس پر ڈالی، وہ موبائل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے نظر پھیر لی۔ بدر نے سائیڈ مرر سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا، دماغ نے کچھ نہیں کہا، اس کی زبان نہیں، دل اور نظریں بھی باغی ہو گئی تھیں۔ وہ کس کس کو قلم کرنے کا حکم دیتا۔ سر جھٹکتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس سے کچھ فاصلے پر سرخ لباس والی خولا تیز تیز چلتی کھیت کے درمیان بنے راستے سے اتری تو گنگ ہو چکا شیر دل رفتار تیز کرتے اس کے ساتھ رکا۔ کس سے زبان لڑا کر آ رہی ہو؟ اس کا نام بدر عبداللہ ہے۔ وہ پرسکون تھی۔ اسی بدر عبداللہ کی جیب میں پستول بھی تھی۔ چھری اٹھاتے گھماتے مارتے وقت لگتا ہے، لیکن پستول کی گولی سیدھا لگتی ہے۔ وہ تپا۔ مار کر تو دکھاتا وہ مجھے۔ وہ اس سے زیادہ تپی۔ کیا کر لیتی تم؟ میں کیا کرتی مطلب؟ تم مرنے دیتے مجھے؟ خاص ختم ہوتی، اب جگہ اونچی ہو رہی تھی۔ سامنے نہر تھی جس پر لکڑیاں رکھ کر پل بنایا گیا تھا۔ ارد گرد سفیدے کے درخت، پھر کچا راستہ جو سفیدوں کے درختوں سے گھرا تھا۔ راستے کے اختتام پر گھر شروع ہو رہے تھے۔ وہ احتیاط سے چلتی پل پر چڑھی۔ میں پہلی فرصت میں بھاگ جاتا۔ خولا پل کے بیچ رکی۔ کس قدر بزدل ہو؟ اسے یاد آیا وہ بدر کو بزدلی کا تانا مار کر آئی تھی۔ زبان تانتوں تلے گئی۔ شیر دل، وہ اگلی مرتبہ مجھے واقعی گولی مارے گا۔ اللہ جی، میری زبان قابو میں کیوں نہیں رہتی؟ چنچلا کر احتیاط سے چلتے وہ دوسری طرف گئی۔ شیر دل جواب دینے کی بجائے پل سے گزر رہا تھا، پھر پل سے گزرتے اس تک آیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں جنازے کا اعلان خود کراؤں گا، بے فکر رہو۔ کالی زبان ہے تمہاری، چپ رہو۔ کالا ملا تمہارا، قابو میں رہو۔ وہ ہاتھ جھلاتی گلی کی طرف بڑھی، زبان میں البتہ خدشہ سا ابھرا، وہ اب بدر عبداللہ سے مر کر بھی نہیں ملے گی۔ چائے کی مہک میں ٹی وی سے آتی خبروں کی آواز کے درمیان جو آواز سب سے زیادہ بلند تھی وہ بزرگوں کی گندم کے ریٹ پر تبصروں کی تھی۔ فصل تیار تھی اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب گاؤں میں ہر طرف فضا کسی تہوار کی طرح مانند ہو جاتی۔ غریبوں کی شادیاں تاریخ دیکھ کر نہیں، فضل دیکھ کر طے کی جاتی ہیں۔ تو ابھی فلاں کی شادی گندم کٹنے پر ہونی ہے، فلاں کے بیٹے کی فیس بھرنی ہے، جیسے تبصروں کے ساتھ بزرگ اور کسان چوک پر محفل جمائے بیٹھے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نظر اٹھا کر ٹی وی کو دیکھ لیتا اور پھر دوبارہ گفتگو میں شریک ہو جاتا۔ حکومت نے گندم کا ریٹ فکس نہیں کیا تھا تو سب اسی انتظار میں تھے، گویا کوئی حتمی ریٹ پتہ چلے۔ ان سب میں کاب فون پر کچھ ٹائپنگ کرتے ہوئے چھجے کے سامنے بنی دکان پر رکا اور ایک سگریٹ مانگی۔ ختم ہو گئی ہے کاب بھائی۔ کاب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے پڑے ڈبے کو۔ کیا وہ خالی ہے؟ یہ بھی ہریرہ صاحب کہہ کر گئے ہیں۔ کون ہریرہ؟ بدر صاحب کے بھائی۔
اس کی نظر پیچھے گئی۔ کعب بے ساختہ مڑا۔ وہ قریب 22-23 سالہ جوان تھا جو سیاہ جینس پر سفید بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گاڑی سے نکل کر اسی طرف آ رہا تھا۔ دکان کے سامنے رکتے والٹ نکالا، پھر ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر کعب کو دیکھا اور رقم دکاندار کے آگے کی۔ صاحب رقم رہنے دیں، بھیک میں لیتا نہیں اور قرضہ لینے کی مجھے ضرورت نہیں، رقم لے لیں۔ دکاندار نے گڑبڑا کر رقم تھامی۔ ہریرہ سگریٹ پکڑتا پلٹا ہی تھا جب پیچھے سے کعب کی آواز ابھری، اپنے بھائی کو بھی یہ بات سکھا دو۔ ہریرہ پلٹا، پھر ابرو اچکائے، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہم دونوں بدر عبداللہ کو جانتے ہیں ہریرہ۔ کعب جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ عام سے حلیے میں تھا، بال ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے، اور ہم دونوں کا اس نام کے حوالے سے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تمہارے بھائی کے بارے میں اس گاؤں کا ہر دوسرا انسان غلط سوچتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں لڑکے، بدر بھائی کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ وہ مصنوعی افسوس سے کعب کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ سب کسانوں کو پڑتا ہے، تمہارا بھائی یہاں فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تم بدر بھائی سے متنفر ہو، وجہ؟ اس نے سگریٹ نکالتے جیب تھپ تھپائی، لائٹر غائب تھا۔ تم شاید یہاں نئے ہو، یقیناً نئے ہو، ورنہ اچھی طرح جانتے کہ میں کیوں اس انسان سے متنفر ہوں۔ وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ ہریرہ کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ سفید لائٹر نکالتے اسے جلاتے اس نے ہریرہ کے آگے کیا تو اس نے بنا کسی تردد کے سگریٹ سلگائی۔ مجھے شوق نہیں ہے، میں جان بھی لوں تبھی بدر بھائی سے متنفر نہیں ہوں گا، جیسے نہ جانوں تو متنفر نہیں ہوں گا۔ سگریٹ سلگاتے ہونٹوں سے لگا کر اس نے کش لیا۔ کعب نے آنکھیں سکیڑی۔ تم نے اس کا بت بنا رکھا ہے، آئیڈیل، اور آئیڈیل انسان میں خامیاں تلاش نہیں کی جاتی، ہوں تو نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ تم کون ہو؟ اب کہ اس نے کچھ دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کعب عباس نام ہے میرا۔ میں نے نام نہیں پوچھا، کون ہو یہ پوچھا ہے۔ بدر عبداللہ کے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کی برائیاں کر رہے ہو، باغی ہو یا بے وقوف؟ کعب مسکرایا، نہ باغی نہ بے وقوف، صرف انصاف پسند۔ صاف گو ہو۔ ڈبے سے سگریٹ نکالتے اس نے کعب کی طرف بڑھائی تو اس نے بنا کچھ کہے وہ تھام لی۔ لائٹر ہاتھ میں تھا، اس سے سگریٹ جلاتے اس نے وہ جھٹکی، پھر ہریرہ کو دیکھا۔ تم جو میرے بارے میں سوچ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے ظالم کا خوف نہیں ہے۔ ہریرہ ہنس دیا، اچھے لگے مجھے، امید ہے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جیب سے چابی نکالتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ کعب نے سگریٹ ہونٹوں تک لے جاتے اس کی پشت کو غور سے دیکھا۔ امید ہے کسی کی شادی ہے شیر دل، کسی کی بارات آئے گی خولا، کوئی دلہن بنے گی، کسی کے ہاتھوں پر مہندی لگے گی، ذرا نام بتاؤ اس خوش بخت کا۔ پریاں کہہ رہی ہیں نین تارا۔ چارپائی پر پڑے ڈھیروں سوٹ میں سے چن چن کر ساتھ پڑی صندوق میں رکھتی خولا، اور چارپائی پر بیٹھ کر صندوق میں ان کو ترتیب بناتا شیر دل۔ وہ دونوں پچھلے 15 منٹ سے اپنی بے سری آواز میں گانے کی کوشش کر رہے تھے، اور نین تارا پچھلے 15 منٹ سے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بنوں کی سہیلی، چپ بھی کر جاؤ خولا۔ اب کہ اس کا ضبط جواب دے گیا تو اس نے دونوں کو ٹوک دیا۔ شیر دل چپ ہو گیا، لیکن خولا پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ کون سا تھا شیر دل؟ آج میری سہیلی کی شادی ہے؟ اس نے ایک بار پھر گا کر گانے کی توہین کرنی چاہی۔ یار کی شادی ہے خولا۔ یار کا مونس سہیلی ہے؟ تم دونوں چپ کرتے ہو یا جوتی اتاروں؟ نین تارا تب کر گویا ہوئی۔ خولا اب کی بار چپ ہو گئی۔ نین تارا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ شیر دل کو نظروں سے بھاگنے کا اشارہ کرتے وہ سوٹ وہیں رکھتی اس تک آئی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے دوپٹہ اس کے چہرے سے کھینچا تو اس کا رویا رویا سا چہرہ سامنے آیا۔ خولا کے دل کو دھکا سا لگا۔ نین کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے دوپٹہ دوبارہ سے چہرے پر رکھ لیا۔ خولا نے جھپٹ کر دوپٹہ کھینچا۔ میں نہیں جاؤں گی، اٹھ کر بیٹھو شرافت سے اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ نین تارا یوں ہی لیٹی رہی، پھر اس کی ہچکی نکلی، پھر وہ زار و قطار رونے لگی۔ خولا گھبرا گئی۔ نین، بیٹی ہونا بڑی بدنصیبی ہے خولا، بخدا بڑی بدنصیبی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ خولا نے کاندھوں سے پکڑ کر اسے بٹھایا، پھر گلے سے لگایا۔ نین تارا کی آواز مزید بلند ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے پرسکون کرنے لگی۔ نین تارا روتی رہی۔ کئی لمحے بعد اس کے آنسو تھمے تو وہ خولا سے الگ ہوئی، پھر چہرے سے آنسو صاف کیے۔ جمال کی امی آئی تھیں کل، ابا سے کہا کہ سلامی میں جمال کو موٹر سائیکل دیں۔ ابا کہاں سے لائیں گے پیسے خولا؟ وہ دادی کے علاج کے لیے قرضہ لے بیٹھے ہیں، میری شادی کے لیے قرضہ لینے کا سوچ رہے ہیں۔ گندم جانے کتنی ہو، میں کیا کروں خولا؟ میں بوجھ بن گئی ہوں اپنے ماں باپ پر۔
اس کے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ خولا کو دکھ اور غصہ بیک وقت آیا۔ یہ جمال بھائی کس قدر لالچی ہیں، زبان پر کنٹرول کر رکھے، ورنہ وہ گالیاں دیتی کہ یاد رکھتے۔ گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ بیٹیاں ساری عمر سوچتی رہتی ہیں کہ ایسا کیا کریں کہ ماں باپ پر سے بوجھ کم ہو سکے، اور جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو ہر سوچ مر جاتی ہے۔ ساری عمر باپ کے سر سے بوجھ ہٹانے کا سوچنے والی بیٹیاں شادی کے وقت بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو نین؟ چچا دیکھ لیں گے سب۔ اسے نین تارا کو دیکھ کر دکھ ہوا اور شدید ہوا۔ ہاں دیکھ لیں گے، کسی سے قرضہ لیں گے، شاید بینک سے، شاید منشی چچا سے کہہ کر حویلی سے، لیکن جہاں سے بھی لیں گے سود پر لیں گے۔ پچھلا ادا نہیں ہوا اور میری وجہ سے اگلا قرض لے رہے ہیں۔ اس کے جھکے چہرے پر اذیت تھی۔ تم ایسا کرو، شادی سے ہی منع کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ ماں باپ کی عزت مٹی میں ملاؤں؟ خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ دل مٹی میں رول دو گی؟ یہی تو ہوتا آیا ہے، ماں باپ کی عزت بچاتے بچاتے بیٹیاں اپنا دل کھو بیٹھتی ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی نین، تم بزدل لڑکی ہو، اسی وقت رشتے سے منع کر دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کا سر ایک بار پھر جھکا۔ خولا کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب نین کی آواز سنائی دی۔ جس دن رجب قتل ہوا اس سے اگلے ماہ ہماری شادی تھی۔ تمہارا بھائی مرا تو میرے اندر سے سب کچھ مار گیا۔ اس کی جگہ کوئی بھی لیتا کیا فرق پڑتا تھا؟ میری ڈولی جس گھر سے اٹھنی تھی اسی سے تمہارے بھائی کا جنازہ اٹھا تھا خولا۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتی، جس لڑکی کو سرخ لباس پہننا تھا اسے سفید پہنا دیا جائے۔ میرے ماں باپ کی عزت کا بوجھ میرے کاندھوں پر آ پڑا تھا۔ انہوں نے جس کا نام لیا میں نے ہاں کر دی۔ کس کے لیے منع کرتی خولا؟ جو وعدے کر کے خود کہیں چلا گیا۔ جو درد اس کے لہجے میں تھا وہ درد اس نے خولا کے دل میں بھرا، جو کانچ اس کی آواز میں تھے وہ خولا بلال کے دل میں پیوست ہوئے۔ میرا بھائی تمہارا بھلا چاہتا تھا، اور وہ چاہ یہ کہتی ہے کہ جمال بھائی سے شادی مت کرو۔ پھر کیا کروں؟ اس نے اپنی ساتھ سمندر کا پانی بھر کر بیٹھی آنکھیں اٹھا کر خولا کو دیکھا۔ بس یہ شادی مت کرو، تمہارے لیے میں کوئی شہزادہ ڈھونڈ لاؤں گی۔ اس نے ایک عزم سے کہا۔ دل ٹوٹا، ہزار ٹکڑوں میں بٹا۔ جھگیوں میں رہنے والوں کے لیے محل والے نہیں آیا کرتے، کچے مکانوں میں پکی اینٹوں کے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر خولا کو دیکھا۔ ایک کام کر دو بس خولا، جمال سے کہو میں ساری زندگی اس کے گھر کا کام کر لوں گی، اس کی بیوی نہیں نوکرانی بن کر رہوں گی، لیکن میرے باپ پر بوجھ مت مڑھائے، وہ موٹر سائیکل کا تقاضا نہ کرے، اس تک یہ پیغام پہنچا دو میرا۔ خولا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نین تارا اٹھتی غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ وہاں جا کر روئے گی، پھر صابن سے کئی بار اپنا چہرہ دھوئے گی تاکہ اس کی ماں یہ نہ جان سکے کہ وہ اندھیر کمرے میں بیٹھ کر روئی تھی۔ بیٹیاں ساری عمر ماؤں سے آنسو چھپاتی رہ جاتی ہیں۔ اس کی نظر سامنے رکھے سامان پر گئی۔ نین تارا کمزور لڑکی تھی، اسے اپنے لیے بولنا نہیں آتا تھا، وہ کسی کو اپنے لیے بولتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کو لگتا ہے کہ ماں باپ کی عزت بچانے کی ساری ذمہ داری ان کی ہے، پھر چاہے اس ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے وہ اپنا آپ بھلا بیٹھیں، اور خولا بلال کو نین تارا عزیز تھی۔ آخری چیک سائن کرتے اس نے پین بھی فائل پر پٹخ دیا۔ ملازم فائل لے کر فوراً غائب ہوا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ماتھے کو مسلتے بدر نے ہاتھ ہٹا کر گہری سانس لی۔ اب تک تو ٹھیک ہی تھی۔ خاقان اس کا طنز نظر انداز کرتے اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھے۔ بدر اب میز پر پڑا سگار اٹھا کر لبوں سے لگا رہا تھا۔ خاقان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سرمئی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، واسکٹ ساتھ ہی پڑی تھی، بال سلیقے سے پیچھے جمے تھے، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ تھی، اس کی آنکھیں سرمئی تھیں، گہری، سامنے والے کو منجمد کر دینے والی۔ وہ ایسا شخص تھا جسے رک کر دیکھا جاتا، اس کی ذات میں روب تھا، وقار، جس کی بات مانی جائے، جسے سنا جائے، جسے سراہا جائے، جو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے اور جو دنیا تسخیر کرنا جانتے ہیں۔ اور خاقان جنید قسم اٹھا کر کہہ سکتا تھا ان کے خاندان میں بدر عبداللہ سے زیادہ حسین شخص کوئی نہیں تھا۔ الیکشن کا کیا بنا؟ جیت جاؤں گا۔ جانتا ہوں، اگلے کو کیسے ہراؤ گے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی فکر مت کریں، ہو جائے گا سب۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ خاقان آگے ہوئے۔ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں کیا سوچوں گا، یا آپ مت سوچیں۔ شادی کر لو بدر۔ بدر یکدم ہنس دیا۔ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہوئے پہلے اپنی، بابا کی اور پورے خاندان کی شادیوں کو دیکھنا چاہیے چچا۔ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ ہم سب خوش ہیں۔ خوش ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ میرا باپ میری ماں سے وفادار نہیں تھا، آپ چچی سے نہیں ہے، ندیم انکل نے حال ہی میں تابندہ آنٹی کو طلاق دی ہے۔
یہ مضحکہ خیز ہے کہ اس سب کے باوجود آپ مجھے شادی کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو تمہیں بھی لگتا ہے کہ تم ایسے ہی مرد ہو جو اپنی بیوی سے بے وفائی کرو گے؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر زخمی سا مسکرایا، دونوں بازو صوفے پر پھیلائے، سر پیچھے کی طرف ٹکایا، نظر چھت کے ڈیزائن پر گئی، ذہن میں آوازیں گونجنے لگیں۔ تم دغا باز ہو عبداللہ، نکاح کیا زنا نہیں، محبت میں یہ شرک ہے، کوئی عورت چلا رہی تھی۔ کون سی محبت؟ کوئی مرد اس سے زیادہ اونچا چلایا۔ بدر نے آنکھیں بند کیں۔ میں آپ جیسا مرد نہیں ہوں چچا، نہ میں اپنے باپ جیسا مرد ہوں۔ میں اپنی عورت کے لیے وفادار مرد بنوں گا۔ میں ایک عورت کو چنوں گا اور اس سے باوفا رہوں گا۔ میں ایک عورت کو چنوں گا اور اس کی محبت میں شرک نہیں کروں گا۔ میں ایک عورت کو زندگی میں لاؤں گا اور اس ایک عورت کو زندگی بھر ساتھ رکھوں گا۔ میں آپ سب جیسا مرد نہیں ہوں۔ جس دن بدر عبداللہ نے محبت کی، اس دن ساری دنیا جان لے گی کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ جس دن بدر عبداللہ کو محبت ہوئی، اس دن ساری دنیا جان لے گی کہ محبت میں وفا کیسے کی جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے دھیمے سے بولا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے خاقان نے سگار لبوں سے لگایا۔ یعنی میری بیٹی تو بہت خوش قسمت ہے۔ بدر نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ماتھے پر بل ڈالے۔ سیدھا ہوتے اس نے سگار کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑی۔ وہ میری بہن جیسی ہے۔ تمہارے باپ نے رشتہ طے کیا تھا۔ میرا باپ 2 سال پہلے مر گیا ہے، اور جس طرح میں نے اس کا ہر حکم ہوا میں اڑایا ہے، یہ حکم بھی میرے قدموں کی دھول برابر۔ تم میری بیٹی کے ساتھ غلط کرو گے بدر؟ ان کے چہرے پر سرخی دوڑی تھی۔ اور بدر عبداللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کے ساتھ اچھا کرے یا برا۔ اس کی نظر دروازے سے داخل ہوتے یوسف پر گئی۔ وہ فائل اٹھائے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بھائی، یہ کراچی والی فیکٹری کے مالی معاملات دیکھنے کا کہا تھا آپ نے۔ اکاؤنٹنٹ نے سارا ڈیٹا بھیجا ہے پچھلے ہفتے کا۔ تم دیکھ لو یوسف، کوئی مسئلہ ہو تو جا کر دیکھ لینا، میں الیکشنز میں مصروف ہوں۔ یوسف نے سر ہلا دیا، پھر ایک نظر خاقان کو دیکھا جو خشمگی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ خائف ہوا۔ آپ دیکھ لیتے ایک بار؟ جاؤ یوسف، بھروسہ ہے تم پر مجھے۔ یوسف لمحے بھر کو تھم سا گیا، گلے میں گلٹی ابھری، سر کو خم دیتے وہ پیچھے پلٹا جو چہرے پر اذیت تھی۔ یہ اتنے بھروسے کے قابل نہیں ہے جتنا تم اس پر کرتے ہو۔ اسے دروازے سے باہر مڑتے دیکھ خاقان ناگواری سے بولے۔ آپ کو تذلیل کا احساس ہوگا چچا، لیکن میں اس پر آپ سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ سگار وہیں پھینکتا اٹھا۔ خاقان کے چہرے پر مارے تذلیل کے سرخی پھیلی۔ کسی دن تمہارا بھروسہ توڑے گا تمہارا یہ سوتیلا بھائی۔ وہ گہری سانس لیتے پلٹا۔ بار بار یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے، اور میں بھی بار بار نہیں بتاؤں گا کہ میں اپنے سوتیلے بھائی پر آپ سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ قمیض جھاڑتے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ پہلی سیڑھی پر چڑھتے اس کی نظر باہر گئی۔ یوسف فون کان سے لگائے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے رخ واپس موڑ لیا۔ یوسف اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اسے یقین تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور کہانی تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو جس کو میں ہیرو سمجھ رہی تھی، تو یہ کافی ولن ٹائپ کا بھی اس میں عنصر ہے، فیکٹر پایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہا ہے، مطلب برا آدمی ہے، وہ جو نہیں ہوتے جو اوروں کے ظالم ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کا لگ رہا ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کو خولا پسند نہ آ جائے، پھر کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، اس کو تو خولا نہیں ملنی چاہیے نا۔ تو یہ تھوڑی ٹینشن والی بات ہے۔ اچھا، ان کے تھوڑے تھوڑے رشتے کلیئر ہو گئے ہیں کہ یہ جو خاقان ہے یہ اس کا چچا بھی ہے، اور یہ تو کچھ ایسی بات بھی ہو رہی تھی نا کہ عبداللہ میرا کزن ہے، تو شاید اس کے ابا کے کزن ہے خاقان صاحب، اور یوسف اس کا سوتیلا بھائی ہے، تو اس کا بدر کا، اور خاقان کا بیٹا ہے حریرہ، اور اس کی بیٹی ہے مسکان۔ مجھے لگتا ہے مسکان یوسف کو پسند کرتی ہوگی ہے نا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف کا پیر خولا کی کزن نین تارا کے ساتھ بنے، کیونکہ شادی میں وہ اس کو تھوڑا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر تھم جاتی ہے۔ تو شاید یوسف مجھے لگتا ہے اچھا انسان ہوگا، لیکن یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں یوسف اسے کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، مطلب دھوکہ دے گا۔ اور کعب کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کعب کیسا انسان ہے، اس نے اس کے بھائی کو مارا ہے کہ نہیں مارا ہے، اور پتہ نہیں کیا۔ چلیں جی، آہستہ آہستہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ رکھیں دعاؤں میں یاد، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔